الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقال تعالى في موضع آخر وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ ماں باپ کی خدمت پر چند اشعار سماعت فرمائیں۔ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی۔ کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام یہ خدمت، عطا ہوگی بفیض کبریا روزی میں بھی برکت۔ اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل عمل قسمت جلوہ فگن ہوگی۔ یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ کرو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔
خدائے دو جہاں ہوگا تمہاری ذات سے راضی، ملے گی ہر قدم پر سرور طیبہ کی خوشنودی۔ خدائے دو جہاں ہوگا تمہاری ذات سے راضی، ملے گی ہر قدم پر سرور طیبہ کی خوشنودی۔ نگاہوں پر رہے قابو گناہوں سے سدا بچنا، فقد اعمال حق ناپاک پاکیزہ ہے سرمایہ۔ مجروح مت کرنا گفتار سے ارماں، ہر حال میں رکھ کر ماں باپ کو خوشیاں، دنیا بھی بناتے رہو عقبیٰ بھی بناؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ نہ بھولے سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، بڑھاپا دیکھ کے ماں باپ کا ہرگز نہ گھبرانا۔ نہ بھولے سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، بڑھاپا دیکھ کے ماں باپ کا ہرگز نہ گھبرانا۔ اگر کپڑے ہوئے میلے تو دھونا شوق سے ان کے، یہ موقع ہاتھ آئے تو غنیمت تم اسے سمجھو۔ ڈانٹیں اگر تم کو منہ سے نہ کچھ کہنا، سب تلخ باتوں کو چپ چاپ تم سہنا، ہنس ہنس کے مصیبت میں بھی یہ پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ جو تم بچے تھے تو ماں باپ سارے دکھ اٹھاتے تھے، اگر چلنے سے تھے معذور کاندھے پر بٹھاتے تھے۔ جو تم بچے تھے تو ماں باپ سارے دکھ اٹھاتے تھے، اگر چلنے سے تھے معذور کاندھے پر بٹھاتے تھے۔ کبھی انگلی پکڑ کر راستہ تم کو چلایا ہے، اٹھا کر گود میں اپنے کلیجے سے لگایا ہے، بے ہم سلایا ہے، تھپکی تمہیں دے کر جھولا جھلایا ہے ماں باپ نے اکثر، اب تم ہو جواں ان کے سبھی ناز اٹھاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا، اور اب ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمانے کے بعد اپنے دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، والدین کی فضیلت کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، والدین کا اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا مقام ہے، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھنے کی
توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزو، یہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے کہ جس کے اندر ایک بچے سے لے کر قبر تک کی زندگی کے تمام مراحل کو ذکر کیا گیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اسی طرح جب وہ بچہ قبر میں جائے تو اس کا کیا حکم ہے، یعنی یہ پوری زندگی کس طریقے سے زندگی دنیا میں گزارنی ہے، اللہ رب العزت نے تمام احکامات قرآن کریم میں نازل فرما دیے۔ اسی میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو دنیا میں جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد کل قیامت والے دن جو سوال کیا جائے گا، سب سے پہلے حقوق اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی وہ حقوق جن کا تعلق اللہ سے ہے۔ تو سب سے پہلا سوال حقوق اللہ میں جو ہوگا وہ ہوگا نماز کے بارے میں۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ ہوگا نماز کے بارے میں۔ اسی طرح حقوق العباد میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ ہوگا ماں باپ کے بارے میں۔ سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ ہوگا ماں باپ کے بارے میں کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کیا، ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنے باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ تو سب سے پہلا سوال مرنے کے بعد کل قیامت والے دن جو حقوق العباد میں ہوگا وہ سب سے پہلا سوال ماں باپ کے بارے میں ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں پر حقوق اللہ کی بات کی وہیں پر ساتھ میں والدین کے فرما برداری کی بات کی، اور ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ پیار محبت سے رہنا۔ صرف انسان کا ذکر کیا، مسلمان کا نہیں کیا، کیونکہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی تخصیص نہیں فرمائی بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، چاہے تم مسلمان ہو تب بھی، چاہے تم مسلمان نہیں ہو تب بھی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہاں پر تخصیص فرما دی مسلمانوں کی، یہاں پر تخصیص فرما دی مسلمانوں کی کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تم دیکھو کہ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، جب تم دیکھو تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، ان میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو یا دونوں ہی زندہ ہو، تو ان کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ اگر وہ تمہیں کسی بات کا حکم دیں، اگر وہ تمہیں کسی بات کا کہیں اور تمہیں ناگوار گزرے اور تمہیں ناپسند گزرے اور تمہیں وہ بات اچھی نہ لگے، تم ان کو جھڑکنا نہیں، تم ان کو جھڑکنا نہیں بلکہ خاموشی اختیار کرنا، بلکہ ان کو پیار محبت سے جواب دینا۔ اما یبلغن عندک الکبر، کبر بولتے ہیں بڑی عمر والے کو، کبر بولتے ہیں بڑی عمر والے کو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ولا تنهرهما، اور ان کو جھڑکنا مت، وقل لهما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرنا پیار محبت سے کرنا، دھیمے لہجے میں کرنا، اور واخفض لهما جناح الذل من الرحمت، واخفض لهما جناح الذل من الرحمتی، اور ان کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو ذلیل کرنا کہ میں کچھ نہیں ہوں، جی میری والدہ، جی میری امی میں کچھ نہیں ہوں، ارشاد فرمائے، جی میرے ابو میں کچھ نہیں ہوں، ارشاد فرمائے میں آپ کی بات مانوں گا، میں آپ کی تابع داری کروں گا، میں آپ کی فرما برداری کروں گا۔ اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل کر دینا، اپنے آپ کو ان کے سامنے کچھ نہ سمجھنا، میں کچھ نہیں ہوں، آپ میرے لیے بہت بڑے ہیں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، آپ میرے لیے قابل
قابل احترام ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور آگے ان کے لیے ساتھ میں دعائیں بھی کرنا۔ کون سی دعا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرمائیے، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم فرمایا۔ ساتھ میں یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دی کہ اے مسلمانوں ساتھ میں یہ دعائیں بھی کیا کرو، ساتھ میں اپنے والدین کے لیے دعائیں بھی کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، الصلاۃ علی وقتها، وہ نماز جو اس کے وقت پر پڑھی جائے، وہ نماز جو اپنے وقت پر پڑھی جائے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اس کے بعد ایو، اس کے بعد ثم، پھر کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد پوچھا اے اللہ کے رسول اور کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ تو میرے عزیزوں اس حدیث مبارکہ میں 3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حقوق اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نماز اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، بنسبت اس نماز کے جس میں وقت کی کوئی پابندی نہ ہو، جب مرضی پڑھ لی، جب دل کرا پڑھ لیا، فجر پڑھی نہیں پڑھی، ظہر پڑھی نہیں پڑھی، دل چاہا تو پڑھ لیا، دل نہ چاہا تو نہیں پڑھا، تو اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں فویل للمصلین، فویل للمصلین، ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں، وہ نمازی جو منافقوں کی طرح کبھی تو نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو پتہ چلا نماز کی فضیلت اس نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے پر ملتی ہے۔ تو سب سے پہلا عمل اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اسی طرح دوسرا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب چاہتے تو الجہاد فی سبیل اللہ پہلے ذکر کر دیتے، لیکن الجہاد فی سبیل اللہ بعد میں بتایا۔ پہلے کس کو بتایا؟ بر الوالدین، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کو پہلے ارشاد فرمایا۔ اور جہاد کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، دوبارہ زندہ کیا جاؤں، دوبارہ شہید کر دیا جاؤں، دوبارہ زندہ کیا جاؤں، دوبارہ شہید کر دیا جاؤں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے اور دل میں یہ خواہش کیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد سے زیادہ فضیلت والدین کی فرمائی۔ یعنی جس وقت والدین اس عمر کو پہنچ جائیں، والدین اس مقام کو پہنچ جائیں کہ وہ بوڑھے ہو جائیں، وہ ضعیف ہو جائیں اور ان کو آپ کی ضرورت ہو، تو اس وقت جہاد سے زیادہ فضیلت والدین کی خدمت کی ہے۔ ایک صحابی رسول آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد میں جاؤں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟
اس نے کہا جی میرے والدین زندہ ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جہاد والدین کی خدمت کرنا، یہی تمہارا جہاد ہے. اسی طرح ایک اور صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں جہاد میں جاؤں، اور جہاد میں جانے کے بعد مجھے بہت زیادہ اجر و ثواب ملے، نیکیاں ملے، اور کل قیامت والے دن ان نیکیوں کی وجہ سے میں جنت میں چلے جاؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں. اس نے کہا میری والدہ زندہ ہے، میری والدہ زندہ ہے، اور جس وقت میں آ رہا تھا تو میری والدہ مجھے روک رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، میرے ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہے، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تم میرے پاس رہو. لیکن میں اس کو روتا ہوا چھوڑتا ہوا آ گیا کہ مجھے جہاد کرنا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر اپنی والدہ کی خدمت کرو، جاؤ جا کر اس کو ہنساؤ، جس طرح تم اس کو روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہو، جس طرح اس کو تم اس وقت تکلیف میں چھوڑ کر آئے ہو، جا کر اس کو ہنساؤ، جا کر اس کی خدمت کرو، تمہارا جہاد یہی ہے. تو میرے محترم دوستو، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود والدین کے لیے کیسی دعائیں کر رہے ہیں. خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا، کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا، اور میری والدہ مجھ سے کہتی اے محمد اے محمد، اور میں نماز توڑ کر کہتا جی امی جان میں حاضر ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا میں آئے اس وقت اپنے والد کو نہیں دیکھا، یتیم پیدا ہوئے، اور جس وقت 6 سال کے تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی دنیا سے چلی گئیں. والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو ایسے غم دل کے اندر لے کر وہ دنیا میں آئے. تو وہ کہتے تھے کہ والدین کی قدر کر لو، والدین کی خدمت کر لو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. قرآن کریم میں جس چیز کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا اس کو کرنا فرض ہے. قرآن کریم میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا اس کو کرنا فرض ہے. ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اتباع سنت کی نیت سے دین پر عمل کرنا، یہ حقیقتاً صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنا ہے، اور ایک ہے اپنے شوق کے مطابق دین پر عمل کرنا، یہ دین نہیں ہے. اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک شخص کئی سالوں سے نماز فجر با جماعت پہلی صف میں ادا کرتا ہے، اور اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی، لیکن اچانک اس کی والدہ بیمار ہو جاتی ہے، اور وہ اٹھ کر بیت الخلا تک بھی نہیں جا سکتی، اور وہ اٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتی. اب فجر کی اذان ہوتی ہے اور اس کی والدہ کو اپنے بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے، اور نماز کا وقت گزر رہا ہوتا ہے، اور تکبیر اولیٰ کا وقت آ چکا ہوتا ہے. تو اب اس شخص کو دیکھا جائے گا کہ یہ اس وقت اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، یہ پہلی صف میں جا کر نماز ادا کرتا ہے. تو اس وقت فضیلت بدل گئی، اس وقت حکم یہ ہے کہ پہلے اپنی والدہ کی خدمت کرو. جبکہ عموماً کیا ہے کہ فضیلت پہلی صف میں نماز ادا کرنا. لیکن جس وقت آپ کی والدہ یا والد بیمار ہوں اور ان کو آپ کی ضرورت ہو، اور وہ اتنے زیادہ محتاج ہوں کہ اگر آپ ان کے پاس نہ ہوں تو وہ تکلیف میں آ جائیں گے اور وہ دکھ میں آ جائیں گے، تو اس وقت اس نماز کو پہلی صف میں ادا کرنا یہ زیادہ فضیلت نہیں ہے بنسبت اس کے کہ اپنے والد کی خدمت کرو، اپنی والدہ کی خدمت کرو. کیونکہ ایک ہے شوق اور ایک ہے اتباع سنت. اس وقت اتباع سنت یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے پاس رہو اور گھر میں اکیلے نماز ادا کرو. تو میرے محترم دوستو، یہ دین بہت پیارا ہے، یہ اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں، ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. والدین کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے، کسی اور شہر میں رہتے تھے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خط بھیجا
کہ اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہو چکا ہوں لیکن میں نے آپ کا دیدار نہیں کیا، کیونکہ جس وقت میں آپ کا دیدار کر لوں گا، دیدار کرنے کے بعد میں صحابی بن جاؤں گا، دیدار کرنے کے بعد میں صحابی بن جاؤں گا۔ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہو تو اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ تو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے خط بھیجا کہ اے اللہ کے رسول میں آنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں اور آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا نام بھی صحابی رسول میں لکھا جائے، لیکن میری والدہ بڑی بیمار ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ دیدار کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جس نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایمان کی حالت میں دیدار کر لیا اس پر جہنم حرام ہو گئی، اس پر جہنم حرام ہو گئی اور وہ کبھی دنیا سے بے کلمے کے نہیں جا سکتا، کیونکہ صحابہ کرام تمام جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ تمام صحابہ جنتی ہو گئے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اے میرے بیٹے، اے اویس قرنی، اس وقت آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اس وقت آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اور اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے جب وہ خط کا جواب دیکھا تو وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہے اور جا کر دیدار نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ کیوں؟ اتباع سنت۔ اتباع سنت اس چیز کا نام ہے۔ شوق تو یہ تھا کہ میں جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کروں، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھوں، جس کو دیکھنے کے لیے یہ ساری کائنات ترستی ہے، جس کو دیکھنے کے لیے یہ پھل پھول درخت پودے چرند درند پرند جانور حیوانات جنات، یہ ساری کائنات کی مخلوق ترستی ہے، میں تو اس کو جا کر دیکھوں، دل تو یہ چاہ رہا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد یہ ہے کہ نہیں، اس وقت اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جاتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی کہ اے عمر، تمہارے زمانے کے اندر یمن سے قرن کا ایک علاقہ ہے، یمن میں جس طرح پاکستان کا ایک علاقہ کراچی ہے، اسی طرح یمن میں ایک علاقہ ہے قرن سے ایک شخص آئے گا، اس کا حلیہ اس طرح ہوگا، اس کا نام اویس ہوگا، جس وقت وہ آ جائے تو تم اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ چند سالوں کے بعد کہ جب حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ بوڑھے ہو گئے، ماں کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ بھی چلا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ چل رہا ہے، اور جب بھی کوئی یمن سے کوئی قافلہ آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اپنے دستوں کو اور تمام فوجوں کو یہ کہا ہوا تھا، جیسے ہی کوئی یمن سے قافلہ آئے تو فوراً مجھے اس کی اطلاع دینا۔ تو جیسے ہی کوئی یمن سے قافلہ آتا فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے میں جا کر پوچھتے کہ تم میں سے کوئی اویس ہے، تم میں سے کوئی اویس ہے۔ جب آخری وہ قافلہ آیا کہ جس کے اندر وہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ تھے، پوچھا تم میں سے کوئی اویس ہے؟ تو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے کہا جی میں اویس ہوں۔ دیکھا حلیہ بھی وہی ہے، دیکھا وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دیکھا وہی طریقہ ہے۔ فرمایا کہ آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں چلیں۔ وہ ان کو محل میں لے کر گئے اور فرمایا اے اویس میرے لیے دعا کیجئے۔ کون دعا کروا رہا ہے؟ امیر المؤمنین، وہ عمر کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر کہ جس کے حکم پر اللہ رب العزت قرآن میں احکامات نازل فرما رہے ہیں، وہ عمر کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے، وہ عمر کس سے دعا کروا رہے ہیں؟ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سے، جو کہ صحابی بھی نہیں ہیں، جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار بھی نہیں کیا۔ تو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ آپ مجھ سے کیوں دعا کروا رہے ہیں؟
دعا کروانے کا حق تو میرا بنتا ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ خلیفہ دوم ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ اللہ والے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، آپ مجھ سے دعا کروا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی مبارکہ میں مجھے یہ وصیت کی تھی کہ اے عمر، جس وقت کرن سے جس وقت یمن سے ایک اویس نامی شخص آئے گا تو تم اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی دعا اللہ پاک فوراً قبول کرتا ہے۔ کیوں قبول کرتا ہے؟ کہ وہ اپنی ماں کا خدمت گزار ہے، وہ اپنی ماں کا خدمت گزار ہے۔ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی کہ اللہ رب العزت نے اس ماں کی دعا کی برکت سے، جس وقت وہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے تو ان کی ماں دل سے ایک دعا دیا کرتی تھی، اور ان کی والدہ کو جب یہ پتہ چلا کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی والدہ زندہ ہے اور آپ کی والدہ کو آپ کی ضرورت ہے، تو آپ کا دیدار کرنے سے زیادہ فضیلت آپ کی والدہ کی خدمت کرنا ہے۔ تو وہ والدہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو دن رات دعائیں دیا کرتی تھی۔ جب والدہ جس کے لیے دعا کریں تو وہ پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اپنے لیے دعا کروائی۔ تو میرے عزیزوں، یہ مرتبہ ان کو کیسے ملا؟ والدہ کی خدمت سے ملا، والدہ کی خدمت سے ملا۔ تو آج ہم پر بھی، ہم مسلمانوں پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ خود بوڑھا ہو چکا تھا اور بیٹا جوان تھا۔ تو بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا یہ کھمبے پر کیا بیٹھا ہوا ہے، یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا، ابا یہ کوا ہے، ابا یہ کوا ہے۔ والد نے پھر پوچھا، بیٹا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا، ابا کوا ہے۔ پھر پوچھا، یہ کیا ہے؟ ابا کوا ہے۔ تیسری بار پوچھا، چوتھی بار پوچھا، پانچویں بار پوچھا تو بیٹے کو غصہ آ گیا۔ کیا ہوا ابا کوا ہے؟ کتنی بار بتاؤں؟ کیا ہوا ابا کوا ہے؟ کتنی بار بتاؤں؟ تو اس والد نے کہا کہ بیٹا اندر کمرے میں سے میری ڈائری لے کر آؤ۔ وہ ڈائری لے کر آیا، ڈائری کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ میرا چھوٹا والا بیٹا جس وقت بولنے لگا، جس وقت پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو ایک دن میں اور یہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا، ابا یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو میں نے، بیٹا یہ کوا ہے۔ پھر پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوا ہے۔ پھر پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوا ہے۔ اس طرح اس میرے بیٹے نے 25 بار مجھ سے پوچھا، 25 بار مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے، اور میں نے 25 بار پیار سے، محبت سے اس کو جواب دیا، بیٹا یہ کوا ہے۔ تو آج یہ جوان ہو گیا اور آج میں بوڑھا ہو گیا اور میں نے 5ویں بار پوچھا تو اس کو غصہ آ گیا۔ تو والدین کی جو محبت ہوتی ہے وہ بے لوث ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے۔ پیار جو ان کا ہوتا ہے بغیر مطلب کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں، چاہے وہ بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ بیٹے کا رشتہ ہو، چاہے وہ بھائی کا رشتہ ہو، اس میں کچھ نہ کچھ غرض ضرور ہوتا ہے، لیکن واحد رشتہ ماں باپ کا ہے کہ جو آپ کی خدمت کرتا ہے، جو کہ اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ ماں گیلے کپڑا، اگر بستر گیلا ہو جائے تو اس کو سوکھے پہ سلاتی ہے اور خود گیلے پہ سوتی ہے، اور اگر اس کی وہ ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک صاف کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے، وہ اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرتی۔ اب بچے کو تکلیف ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کس طریقے سے ایک چھوٹے سے بچے کی پرورش کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کو کوئی غرض نہیں ہوتا، ان کا کوئی اس میں مقصد نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حقوق العباد میں جس کے بارے میں سوال کیا وہ ہے والدین کی قدر، وہ ہے والدین کے بارے میں۔ تو میرے عزیزوں، ان والدین جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی قدر کر لیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم العالیہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس دارالعلوم کے اندر داخلہ لینے کے لیے طلبہ آتے ہیں،
ان میں سے چند طلبہ ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جن سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے والدین نے آپ کو اجازت دی؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے والدین اجازت ہی نہیں دے رہے، ہم تو بغیر اجازت کے داخلہ لینے آ گئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو، عالم بننا، مولوی بننا فرض نہیں ہے، عالم بننا فرض نہیں ہے، مولوی بننا فرض نہیں ہے، والدین کی فرما برداری کرنا فرض ہے، والدین سے اجازت لے کر آنا یہ ضروری ہے۔ ہاں، اتنا علم کہ 24 گھنٹے میں حلال حرام کی تمیز ہو جائے، پاکی ناپاکی کا پتہ چل جائے، نماز کے مسائل کا پتہ چل جائے، اتنا علم حاصل کرنا یہ تو ضروری ہے، لیکن پورا 8 سال کا کورس، 10 سال کا کورس یہ کرنا کوئی فرض نہیں ہے۔ اس کے لیے والدین کی اجازت لینا یہ ضروری ہے۔ تو پتہ چلا والدین کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر آپ علم دین بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج ہم اپنے والدین کو تکلیفیں دیتے ہیں، نشوں میں لگ جاتے ہیں، والدین کتنی زیادہ تکلیف میں، ہمیں دیکھ کر کتنے زیادہ وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، کتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر میری اور آپ کی کوئی اولاد ہو، بیٹا ہو، اور وہ نشے میں پڑ جائے تو بتاؤ ہمیں تکلیف ہوگی یا خوشی ہوگی؟ ہمیں تکلیف ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا دادا، بیٹے کا دادا کہنے لگا کہ بیٹا اس کو دھوپ لگ رہی ہے، اس کو چھاؤں میں لے جاؤ، اس کو دھوپ لگ رہی ہے، اس کو چھاؤں میں لے جاؤ۔ اب وہ تو اس کو چھاؤں میں لے کر نہیں گیا، تو وہ خود اٹھا اور اپنے پوتے کو چھاؤں میں لے گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس کو دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ اس کا جو والد تھا وہ نشے میں ایسا مبتلا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا تکلیف میں ہے۔ تو نشے کی وجہ سے انسان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اس کو پھر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر جن لوگوں کے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اور انہوں نے ان کی زندگی میں ان کی خدمت نہیں کی اور وہ ان سے ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے، وہ کیا کریں؟ اگر کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، یا والد جا چکا ہے، یا والدہ جا چکی ہیں، اور اس حالت میں گئے ہیں کہ ان کا بیٹا ان سے خوش نہیں تھا، وہ خوش نہیں تھے اپنے بیٹے سے، وہ اب کیا کریں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں، اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال و ثواب کرے، مثال کے طور پر نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کرے، قرآن پڑھ کے ان کے لیے دعا کرے، صدقہ خیرات کرے، اور اسی طرح نیکیوں کے کام کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ کر پاک صاف سنت کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ ان کے اعمال نامے میں آپ کی نیکیاں شامل ہونا شروع ہو جائیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ والدین کے جو رشتہ دار ہیں، جیسے والدہ کی بہن خالہ، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، والد کا بھائی چاچا یا تایا، اس کے ساتھ پیار محبت سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں جو ان کے ساتھ رہتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ جس طرح اگر آپ کے والد زندہ ہوتے تو آپ ان کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک سے پیش آتے، اب ان کے بھائی یعنی چاچا کے ساتھ یا تایا کے ساتھ اسی طرح پیار محبت سے رہنا، یہ بھی ایک ان کے لیے آسانی کا سبب ہے۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی تک جو کمیاں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو اپنے والدین کا دل دکھایا، اس پر توبہ کریں، اس پر سب توبہ کریں، اور آئندہ اپنے والدین کو خوش رکھنے کی نیت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس نشے کو بالکل ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ہے، کبھی جان بوجھ کر اس نشے کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ ابھی جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، ابھی تک پتہ نہیں تھا لیکن اب تو پتہ چل گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک حدیث مبارکہ سنائی۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اس جنازے میں شرکت کی وجہ سے اس مسلمان کو ایک قیرات کے بدلے اجر و ثواب ملتا ہے،
ایک قیراط کیا ہے؟ یہ قیراط ایک پیمانہ ہے. جس طرح ہمارے پاس دودھ تولنے کے لیے 1 کلو کا ایک ڈبہ ہوتا ہے، 2 کلو کا ڈبہ ہوتا ہے، اسی طرح آدھا کلو کا ڈبہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کوئی سودا تولنے کے لیے بٹے ہوتے ہیں. اسی طرح عرب کے اندر ایک قیراط ہوتا تھا، اس قیراط کو کہتے ہیں. بعض علماء کرام فرماتے ہیں قیراط سے مراد جنت والا قیراط مراد ہے، کہ جنت میں موتیوں کا محل اس کو ملتا ہے، کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اس کو 1 قیراط کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں. اور اسی طرح اگر وہ جنازے میں شرکت کرنے کے بعد اس جنازے کے پیچھے چلتا ہے تو اس کو 2 قیراط کے بدلے اجر و ثواب ملتا ہے. اسی طرح اگر وہ شخص اس کے تدفین میں بھی شرکت کرتا ہے، یعنی قبرستان تک جاتا ہے اور وہاں پر جا کر مٹی وغیرہ بھی ڈالتا ہے اور اس کو دفن کرواتا ہے، تو اس کو 3 قیراط کا اجر و ثواب ملتا ہے. جب یہ حدیث مبارکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو کہنے لگے کہ افسوس میں نے کتنی ساری قیراطیں ضائع کر دی، کیونکہ اس سے پہلے مجھے یہ حدیث نہیں پتہ تھی. تو جس کے اندر ایمان ہوگا، کہ جس کے اندر یہ شوق ہوگا، اس کو جیسے ہی یہ حدیث پہنچے گی وہ فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا. تو آج میرے اور آپ کے پاس والدین کی فرما برداری کی فضیلت والی حدیثیں پہنچ گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثیں پہنچ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی ماں کی طرف یا اپنے والد کی طرف یا دونوں کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ رب العزت اس بندے کے اعمال نامے میں 1 عمرے کا ثواب لکھتے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اس کے اعمال نامے میں حج کے برابر ثواب لکھتے ہیں. کب؟ کہ صرف پیار سے اپنی والدہ کی طرف دیکھنا، صرف پیار سے اپنے والد کی طرف دیکھنا. تو اتنی ساری فضیلتیں والدین کے لیے ہیں، لیکن یہ کس کے لیے ہیں؟ جن کے والدین زندہ ہے، جن کی والدہ زندہ ہے، جس کے والد زندہ ہے. جس وقت یہ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد یہ فضیلت نہیں ملے گی، اس کے بعد یہ عمرے کا ثواب نہیں ملے گا، اس کے بعد یہ حج کا ثواب نہیں ملے گا. ابھی وقت ہے. جس کے والدین زندہ ہیں ان کے پاس وقت ہے، جیسے ہی یہاں سے جائیں فوراً جا کر سلام کریں، فوراً جا کے ان سے دعائیں لیں، فوراً جا کر ان سے معافی مانگیں، فوراً جا کر کہیں کہ اے امی جان، اے ابو جان، آج کے بعد میں کبھی نشہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا، آج کے بعد میں کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. اور ساتھ میں محبت سے دیکھیں گے تو آپ کو 1 عمرے کا ثواب مل جائے گا، آپ کو 1 حج کا ثواب مل جائے گا. تو کریں گے نا سب اس کی کوشش انشاءاللہ. اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.